الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں. جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ اس بار کا سوال آیا ہے بغیر کسی تمہید کے میں سوال پوچھوں گا. عقیدہ مہدویت اور امید کا رابطہ کیا ہے؟ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی فرمائیں. دیکھیں، انسان کی زندگی میں اگر امید نہ ہو تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. جی جینے کے لیے امید ضروری ہے. بے شک. آج اس دنیا میں، اس معاشرے میں کہ جہاں پر ظلم و زیادتی ہے، جہاں پر ہر روز ایک ظلم کی داستان لکھی جا رہی ہے، ظلم و ستم کی خوچکاں داستانیں آپ کو روز نظر آئیں گی اس صفحہ کائنات پر. تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں بہت سارے لوگ اب یہ سوچتے ہیں کہ اب زندگی سے کیا حاصل. تو اگر ہم کسی ظلم کا شکار ہو رہے ہیں تو ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم اب اس کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر مایوسی آتی ہے، اور مایوسی دیکھیں کفر ہے. لا تیأس من روح اللہ. اللہ کی رحمت سے جو مایوسی ہے وہ انسان کے لیے کفر ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا. اور یہ مایوسی ایک بہت بڑی ایسی منزل ہے کہ جہاں پر ایک کفر کے مترادف اسے بیان کیا گیا ہے. عقیدہ مہدویت کیا ہے؟ انسان کو کبھی یہ عقیدہ مایوس نہیں ہونے دیتا. میں آپ کو مثال دوں. رہبر انقلاب اسلامی نے ایک جگہ پر مہدویت کی جب گفتگو کی ہے تو ایک بحث میں آپ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ آپ فرض کریں کہ ایک کشتی ہے، اس کشتی پر بہت سارے لوگ سوار ہیں. کشتی جو ہے طوفان کا شکار ہو جائے اور موجیں ہوں جو کشتی کو نابود کر دینا چاہتی ہوں، کشتی کو تباہ کر دینا چاہتی ہوں، اور موجوں میں وہ کشتی جو ہے وہ جھول رہی ہو. ایسی منزل پر جب سمندر کا تلاطم اور اس کی بکھری ہوئی موجیں یہ چاہیں کہ کشتی کو غرق کر دیں، اگر کسی کو ساحل دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے پاس اس کو تیرنا بھی نہیں آتا، سوئمنگ بھی نہیں آتی، وسائل بھی جو نجات کے اس کے پاس نہیں ہیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک آخری منزل میں بس وہ آخری سانسوں کا اپنے انتظار کرے گا، اس سے زیادہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو سامنے ساحل نظر آ رہا ہے اور وہ بکھری ہوئی موجوں سے کشتی کو کسی طریقے سے نکال کر ایک ایسی منزل پر لے جانے میں کامیاب ہو سکے ہیں کہ جہاں پر سامنے ساحل نظر آ رہا ہے، تو سوچیں ان کے اندر جو امید ہوگی وہ امید کیا کہے گی؟ وہ امید کہے گی ہاتھ پیر ڈال کے بیٹھ جاؤ. جیسا کہ وہ لوگ ہیں جو 20 سمندر میں ہیں، جو دور دور تک ساحل نہیں ہے. اب ان میں اور ان میں کتنا فرق ہے. ان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی کہ بہرحال یہاں تک ہم نے اپنے آپ کو پہنچا لیا، تھوڑا سا اگر ہم محنت اور کریں گے، تھوڑا سا اگر ان موجوں کے ساتھ ہم اور کوشش کریں گے تو اپنے آپ کو ہم بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو مہدویت وہ ساحل ہے جو اس مادیت میں غرق دنیا میں انسان کو نظر آتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم گویا اس ساحل پر پہنچ کر دوبارہ سے اقدار کے ساتھ میں، ویلیوز کے ساتھ میں ہم جی سکتے ہیں. سب کچھ ختم نہیں ہو گیا ہے، سب کچھ تباہ اور برباد نہیں ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس عقیدہ مہدویت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور رہبر انقلاب اسلامی نے ہی اس چیز کو بیان کیا کہ آپ نے ایک بیان میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک کچھ دستاویزات تھیں، اس میں میں نے دیکھا کہ باقاعدہ صہیونی بعض عناصر نے اس چیز کو بیان کیا ہے، جو ان کے تھنک ٹینکرز وغیرہ ہیں اور ان کے مفکرین ہیں. انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم عقیدہ مہدویت کو تو ہم نہیں ان سے چھین سکتے، اور یہ ایک امید کا ایک ذریعہ ہے کہ جو مایوسی کی شکار قوم کو دوبارہ ابھار دیتا ہے، اوپر لے آتا ہے. اب یہاں پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس عقیدے کو منحرف انداز سے ہم پیش کر سکتے ہیں، اس کی تحریف کر سکتے ہیں. اب یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عقیدہ مہدویت وہ عقیدہ ہے کہ جہاں پر ہمیں ایک ساحل دکھ رہا ہے، اور وہ ساحل انتظار ہے، اور ہم اس انتظار کے ساحل پر کھڑے ہوئے اپنے اس حقیقی وارث پیغمبر کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو آئے گا تو دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم کرے گا. تو ہمارے وجود کے اندر یہ بات ہے کہ یہ ظلم و زیادتی، یہ ساری چیزیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں.
ظالم کا ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، وقت کا پہیہ گھومتا ہے، اور جب وقت کا پہیہ گھومے گا تو ظالم جو ہے وہ نیچے ہوگا اور مظلوم اوپر ہوگا، اور یہ وہ امید ہے جو عقیدہ مہدویت دکھاتا ہے، اس لیے کہ عقیدہ مہدیت آواز دیتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ تو اصل میں یہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر ایک امید جاگتی ہے کہ ایک مرحلہ وہ آئے گا جب مستضعفین کی حکومت ہوگی۔ عقیدہ مہدویت اس طرح سے ہمارے وجود کے اندر امید کے جگانے کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عقیدے پر اتنی زیادہ دشمن کی جانب سے یلغار ہے، اور ہمیں اس بات کے اوپر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم امید کے ساتھ جی رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا امام پردہ غیب میں ہے۔ جب وہ پردہ غیب میں ہے تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، جب وہ دیکھ رہا ہے تو یقیناً وہ ہماری مشکلات سے بھی باخبر ہے، اور اگر مشکلات سے باخبر ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مشکل کشا کا وارث ہمیں مشکلوں میں یوں ہی چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک امید عقیدہ مہدویت سے ہمارے وجود میں آتی ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس امید کے ساتھ جئیں، اور یقیناً اگر ہم اس امید کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو امام بھی ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ۔ جی رب اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ یہ تو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب، امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹار سلیم کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔